بادشاہ اور فقیر کا انجام ایک۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چلا۔ لوگ کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے ایک بندے کو دیکھا، وہ جھک کر جا رہا تھا اور اس نے بادشاہ سلامت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو بلا کر اس سے پوچھا کہ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو نے میری طرف نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے یہاں آپ سے پہلے بادشاہ کو دیکھا، جب وہ مر گیا تو جہاں اسے دفن کیا گیا اس کے بالکل برابر میں ایک فقیر آدمی کو دفن کیا گیا۔ دونوں کی قبریں بالکل ساتھ ساتھ بنی۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے گزرتا تھا، میں ان قبروں کو روز دیکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ قبریں کھل گئیں اور بوسیدہ ہو گئیں اور ان کی مٹی آپس میں مل گئی، اور پھر ہوا نے ان کی قبروں کو کھول دیا۔ بادشاہ کا سر اور اس فقیر کا سر آپس میں مل گئے اور ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر مٹی بن گئی اور آپس میں مل گئیں۔ پھر نہ فقیر کے سر کا پتہ چلا نہ بادشاہ کے سر کا، اس لیے میں آپ کے سر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، محل کہتے ہیں قصر کو، محل، دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، یعنی مال دولت۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تتخذوا الدنیا ربا فتتخذکم الدنیا عبیدا، تم دنیا کو اپنا رب نہ بناؤ، اگر تم اس کو پوجو گے تو یہ دنیا تمہیں اپنا غلام بندہ بنا لے گی۔ جیسے انسان رب کو پوجتا ہے، کچھ لوگ دنیا کو ایسے ہی پوجتے ہیں، وہ ہر وقت دنیا کے چکر میں رہتے ہیں، پھر وہ دنیا کے غلام بن جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ عراۃ جئتم وعراۃ تذهبون، ننگے دنیا میں آئے تھے اور ننگے ہی دنیا سے جانا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ آتا ہے تو لباس ساتھ نہیں ہوتا اور جاتا ہے تو جسم تو ننگا ہی ہوتا ہے، بس چادر سے اس کو لپیٹ دیتے ہیں۔ ایک بہت ہی سخت بات ہے جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَجِيئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے وَأَعْمَالُهُمْ كَجِبَالِ تِہَامَةَ، جو اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، اتنی ساری نیکیاں ہوں گی۔ فَيُؤْمَرُ بِهِمُ النَّارُ، اور اس کے باوجود حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب کیا وہ نمازی نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نعم كانوا يصلون ويصومون ويأخذون حنة من اللیل، فرمایا ہاں نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے اور رات کی عبادتیں بھی کریں گے۔ فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه، لیکن جب ان کے سامنے دنیا پیش ہوگی تو وہ کود کر دنیا کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور جب دنیا کا وقت آتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز نہیں، کوئی خیال نہیں ہوتا کہ میں ٹھیک حاصل کر رہا ہوں یا غلط حاصل کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ پہاڑوں کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئیں گے تو ان لوگوں کی دنیا کی محبت کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یؤتی بالدنیا یوم القیامت فی صورت عجوزۃ شمطاء، قیامت کے دن دنیا کو ایک بڑھیا عورت کی شکل میں پیش کیا جائے گا، جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اس کے اگلے دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے، بد شکل اس کی صورت ہوگی، اور اسے مخلوق کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فیقال، اور کہا جائے گا، ادھر متوجہ رہیے، فیقال، اور کہا جائے گا اتعرفون ھذہ، اے لوگوں تم اس بڑھیا کو پہچانتے ہو؟ فیقولون نعوذ باللہ من معرفت ھذہ، لوگ کہیں گے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کو پہچانیں کہ یہ بدبخت کون ہے۔ فیقال، تو کہا جائے گا ھذہ الدنیا التی تشاجرتم علیہا، یہ وہ دنیا ہے جس کی وجہ سے تم آپس میں لڑتے تھے۔ بہا قطعتم الارحام، اسی کی وجہ سے تم رشتہ داریوں کو توڑتے تھے۔ وبہا تحاسدتم، اور تم اسی کی وجہ سے حسد کرتے تھے۔
وتباغضتم اور ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، واغتررتم اور تم دھوکے کھاتے تھے، ثم تقذفوا فی جہنم پھر اس دنیا کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دنیا کی وجہ سے تو آج کیا کریں آدمی، لڑائی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ سب دنیا کی وجہ سے، کہیں مال کے اوپر لڑائی، کہیں زمین کے اوپر لڑائی، آپس میں حسد کر رہے ہیں کہ اتنا آگے کیوں پہنچ گیا، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں ہو رہا، اس کا مکان کیوں بن گیا، اب یہ حسد، اس وجہ سے پریشانی۔ تو یہ فتنادی اے ربی این اتباعی و اشیاعی، جب دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو دنیا پکارے گی اللہ مجھ سے محبت کرنے والے، میرے پیچھے چلنے والے میرے دوست کہاں ہیں؟ فیقول اللہ تعالی الحقوا بها اتباعها و اشیاعها، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اس کے پیچھے چلنے والوں اور اس سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہوگی وہ جنت میں ہوں گے، اور جن کو دنیا سے محبت ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف یہ پیغام بھیجا۔ کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف یہ پیغام بھیجا، من خدمکی فاتبعیہ ومن خدمنی فاخدمیہ، جو تیری خدمت کرے گا میں اسے عذاب دوں گا، اور جو میری خدمت کرے گا میں تجھے اس کا خادم بنا دوں گا۔ جو میری خدمت کرے گا، جو تیری خدمت کرے گا دنیا یعنی تیرے پیچھے لگے گا، میں اس کو عذاب دوں گا، اور جو آدمی میری خدمت کرے گا یعنی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، میرے حکموں پہ چلے گا، میں تجھے اس کا خادم بنا دوں گا۔ تو اس کے پیچھے پیچھے پھرے گا، رہے گا نہیں اللہ والوں کے پیچھے پیچھے۔ تم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو اور دنیا اللہ والوں کے پیچھے بھاگتی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا نوجوانوں کو پیغام، کسے بھائی؟ نوجوانوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یا معشر الشباب علیکم بالآخرہ، اے نوجوانوں آخرت کی تیاری کو لازم کر لو، فطلبوہا اور اس کو حاصل کرو۔ نوجوانوں آخرت کی تیاری کو لازم کر لو اور اس کو حاصل کرو۔ فَكَثِيرًا رَأَيْنَا مَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ فَأَدْرَكَهَا مَعَ الدُّنْيَا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے لوگ جو آخرت کو طلب کرتے تھے ان کو دنیا ساتھ میں اللہ نے دے دی، اور ہم نے ایک آدمی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہ دنیا کا طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ اسے آخرت مفت میں عطا کر دیں۔ جو لوگ آخرت کو طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا مفت میں دے دیتے ہیں۔ حضرت حسن فرما رہے نوجوانوں کو اس لیے تم آخرت کی فکر لازم پکڑو، اور ہم نے ایک آدمی بھی، ایسے کو تو بہت سو کو دیکھا ہم نے جو آخرت میں لگے رہتے تھے لیکن دنیا ان کے پیچھے آئی، لیکن ایسے ایک بھی آدمی کو نہیں دیکھا کہ وہ دنیا میں لگا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت دے دی۔ تو آخرت کے پیچھے لوگوں دنیا خود بخود آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقر کی حالت میں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا یعنی غربت۔ آپ نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ بات پیش کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم وادی بطحا کے یہ پہاڑ، مکے کے یہ پہاڑ عرب کے آپ کے لیے سونا بنا دیں۔ میں نے کہا اے اللہ نہیں، یہ سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں۔ اے اللہ جس دن میں بھوکا رہوں اس دن میں آپ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگوں، اور جس دن میں پیٹ بھر کر کھاؤں اس دن میں تیرا شکر ادا کروں اور تیری تعریفیں کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک، ایک دن میں روٹی اور زیتون کے ساتھ 2 مرتبہ اپنے پیٹ کو کبھی نہیں بھرا، یعنی دنیا سے انتقال کر گئے مگر کبھی ایک دن میں 2 وقت میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے۔ ایک دن ملتا تھا تو ایک دن فاقہ، اور اگر ایک دن ملتا تھا تو اور اگر ملتا تو دن میں ایک ہی مرتبہ ملتا تھا، دوسری مرتبہ کھانا نہیں ملتا تھا، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی اور میں رو رہی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکی کی، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ اگر تو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اکٹھا ہونا چاہتی ہے تو پھر دنیا سے اتنا ہی لے جتنا ایک مسافر سوار لیا کرتا ہے، اور امیروں کے ساتھ گھول میل پیدا نہ کر، امیروں کے ساتھ میل جول پیدا نہ کر۔ اے عائشہ، اگر تو جنت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو دنیا سے اتنا ہی لے جتنا ایک مسافر لیا کرتا ہے، یعنی ضرورت کے بقدر، اور امیروں کے ساتھ زیادہ گھول میل پیدا نہ کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرنا، اس لیے کہ اس سے دلوں کے اندر غفلت آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا میں مزے، تو ہم تم کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی لذت، آخرت کی گڑبڑاہٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حلاوت الدنیا مرارۃ الآخرہ ومرارۃ الدنیا حلاوت الآخرہ۔ دنیا کی لذتیں آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ یعنی جس میں مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، غم آتا ہے، یہ دنیا کی کڑواہٹ ہے، مگر آخرت کی مٹھاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں اجر دیتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنی مٹھاس، کھایا پیا، مزے کیے، بیوی بچوں کے ساتھ خوب موج میلے کیے، حرام حلال کی پرواہ نہیں کی، جتنی مٹھاس یہاں چکی اتنی کڑواہٹ آخرت کی پینی پڑے گی۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب بات کہی، فرماتے ہیں من لم یترک الدنیا اختیارا تترکہ الدنیا اضطرارا ومن لم یزل عنہ نعمتہ فی حیاتہ زال عنہ نعمتہ بعد وفاتہ۔ جو دنیا کو اپنے اختیار سے نہیں چھوڑتا تو دنیا اس کو مجبوری کی حالت میں چھوڑ دیتی ہے، اور جس سے نعمتیں زندگی میں زائل نہیں ہوتی، موت کے بعد اس سے زائل ہو ہی جاتی ہیں۔ سچ بات ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے ہوں، آپ دیکھیں گے ان کا مال کیسے ضائع ہوتا ہے، یا تو کاروبار میں ہلاک ہو گیا، یا کہیں بیماری میں پھنس گئے، مال واپس نہیں آتا، تو اس طرح ان کا مال ضائع ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، چیزیں تو ہوتی ہیں، دل میں بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہوتی، ایسا گھر ہوتا، ایسی گاڑی ہوتی، یہ فلاں ہوتا اور یہ کھانا پینا ہوتا، کیا اس تمنا کے دل میں پیدا ہونے پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اس پر اجر نہیں ملے گا تو کس بات پر؟ یعنی دل میں تمنا پیدا ہو پھر بھی اس کو ہم ختم کر دیں۔ تو بندے کی اگر کوئی تمنا دنیا میں پوری نہیں ہو پاتی تو فرمایا کہ اسے اس بندے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ آخرت میں اس کو اجر دیا جائے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بقدر ما تحزن للدنیا یخرج ہم الآخرۃ من قلبک۔ جتنا تم دنیا کے لیے فکر مند ہوتے ہو اتنا آخرت کی فکر تمہارے دلوں سے نکال دی جاتی ہے۔ جتنا دنیا کی فکر دل میں لے کے رہو گے ہر وقت، اتنی ہی آخرت کی فکر نکال دی جائے گی۔ تو دیکھو آپ کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت کاروبار میں لگے رہتے ہیں نا، نماز کی توفیق تھوڑا ہی ہو۔ کتنے لوگ ہیں 5 دن کی تراویح چھوڑ کے پورے مہینے کی چھٹی کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان سیزن کا مہینہ ہے، رمضان میں توفیق نہیں ہوتی۔ تو جتنا دنیا میں لگے اتنی آخرت کی اللہ تعالیٰ فکر نکال دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں جتنا تم آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہو اتنے دنیا کے غم اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ دنیا کے غم اللہ تعالیٰ خود بخود ختم کر دیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لو۔ کیا تمام غموں کو کیا کہا بھائی شاذم؟ تم تمام اپنے غموں کو ایک غم بنا لو۔ ایک غم بنا لو، ہم الآخرہ، دنیا کا غم، یعنی ہر وقت ہم الآخرہ، آخرت کا غم، یعنی آخرت کی طرف ہر وقت متوجہ رہو۔ کفاہ اللہ ہم الدنیا، اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا کے تمام غموں کو کافی ہو جائیں گے، تمام غم خود بخود ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری خود بخود مدد کریں گے۔ تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ دنیا ایک نعمت بھی ہے، اب تک تو تھی دنیا کی برائی، دنیا کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، لیکن دنیا کو اگر صحیح استعمال کیا جائے وہ ایک نعمت ہے۔ فرماتے ایک بزرگ فرماتے تھے نعمت الدار الدنیا کانت للمؤمن، دنیا کا گھر مومن کے لیے ایک نعمت ہے، اس میں وہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے اور اس سے جنت کما کر لے جاتا ہے۔ حلال طریقے سے پیسہ کمایا تو اس پہ ثواب، حلال طریقے پہ خرچ کرا تو اس پہ ثواب، غریب کی مدد کی تو اس پہ ثواب۔
یہ نہیں کہ صرف دنیا کی مذمت ہی کرتے رہو کہ بس یہ بری ہے، نہیں، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا گھر کتنا اعلیٰ ہے کہ جس میں رہتے ہوئے انسان جنت کو کما سکتا ہے۔ یہ بھی تو سوچ کا ایک انداز ہے کہ عمل تو اس نے تھوڑا کیا مگر یہاں سے اس نے سامان سفر کر لیا جس کی وجہ سے اس کو جنت عطا کر دی گئی۔ اور مزید فرمایا گیا اور کافر کے لیے دنیا کا گھر کتنا برا ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے دن رات کو ضائع کر دیا عیاشی میں اور پھر یہاں سے جہنم کما کر آگے چلا گیا۔ تو مومن کے لیے دنیا کا گھر نعمت ہے اور کافر کے لیے دنیا کا گھر عذاب ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیف لا احب الدنیا، میں دنیا سے کیوں محبت نہ کروں، میں دنیا کی زندگی سے محبت کیسے نہ کروں، قدر لها منها قوۃ، کیونکہ میرے لیے اسی میں روزی لکھی گئی، اس سے مجھے زندگی ملی، پھر میں اس سے نیک اعمال کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر 2 دن کھانا نہ ملے تو کہاں کھڑے ہو سکو گے نماز میں؟ تو دنیا ہی کی تو بدولت ہے، تم نمازیں پڑھ رہا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے، اگر ایک دن اللہ کھانا نہ دے پورے دن، پھر دکھاؤ میں تراویح کس طرح پڑھ کے دکھاؤ گے؟ تو فرما رہے دنیا سے میں محبت کرتا ہوں، وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، کھانا اس لیے کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، یہ سب تفصیل آگے سب بتا دیا دنیا کسے کہتے ہیں، بری دنیا کیا ہے، اچھی کیا۔ تو قدر کرنے والا بندہ ہوتا ہے تو یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے بہت ہی قدر کی چیز ہے۔ دنیا دار کون ہے؟ اب دنیا دار سن لیجئے کون ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا اخذ جمیع ما فی الارض واراد به وجہ اللہ فلیس براغب، اگر کسی کے پاس پوری دنیا کے خزانے آ جائیں، پوری دنیا کے، صرف ہندوستان کے نہیں، پوری دنیا کے خزانے آ جائیں اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیت کر لے تو وہ دنیا دار نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے آ جائیں اس کے پاس، ہزاروں آدمی نوٹ گننے کے لیے ہوں، لیکن صرف اس کی نیت کیا ہو، میں اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا، تو وہ دنیا دار نہیں ہے۔ اور ہمارے جیسے بھک منگے فقیر، نہ جن پہ رہنے کو صحیح سے گھر، نہ اچھا کاروبار، ان کے دل میں ہر وقت خیالات، مجھے مال مل جاتا تو میں ٹی وی لے کے آ جاتا، مجھے مال مل جاتا تو میں یوں کر لیتا، میں ایسی عیاشیاں کرتا۔ یہ دنیا دار ہیں پکے، یہ حرام خور ہیں۔ نرم بستروں پہ پڑنے والے، 80 لاکھ کی گاڑیوں میں بیٹھنے والے، وہ اللہ والے ہیں، کیونکہ ان کی دنیا سے نیت ہی نہیں ہے، دنیا سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے جیسے غریب لوگ دل میں خیالات عجیب، اگر پیسے مل جاتے تو یہ کر دیتا اور یہ کر دیتا، حرام آرزو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دار لکھ دیتے ہیں۔ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہمارے جیسے لوگوں کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا اگرچہ، لیکن دنیا کے اعتبار سے، دنیا کی نظروں میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے تو اللہ نے، میں نے بتایا تو بہت لاکھوں گنا زیادہ دیا ہماری ضرورت سے، لیکن جب دنیا دار دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، اور خواہشات اتنی اعلیٰ درجے کی ہیں۔ جی اگر پیسے ہوتے 3 لاکھ روپے میں وہاں بارات گھر کرتا میں، اگر پیسے ہوتے ڈی جے بھجوا دیتا میں، تو اگر پیسے ہوتے پوری برادری کو بلاتا، 5000 آدمیوں کی دعوت کرتا۔ یہ دنیا دار لکھے گئے اللہ کے یہاں۔ وہ بیچارے کتنی کم نصیبی کی بات ہے، ہم غریب رہ کر بھی، دنیا دار نہ ہو کر بھی اگر اس طرح کی خواہشات رکھیں گے، اللہ کے یہاں دنیا دار لکھے جائیں گے۔ اور مالدار لوگ جو اللہ والے ہیں، کروڑوں روپے ان پہ آ رہے خرچ کر رہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے یہاں اللہ والے ہیں، دنیا دار نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ تو ایسا آدمی، ایک آدمی ایسی میں پڑا، نرم گدوں میں پڑا، لیکن اللہ کو راضی کر رہا، وہ عین اللہ والا ہے۔ ایک آدمی جھوپڑی میں پڑا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی آرزو ہے، دیکھو جی بس میں کر دیتا، وہ دنیا دار ہے۔ یہاں بھی ہمارے جیسے لوگ جہاں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے ہیں۔ ہاں اگر اس کے دل میں حرام آرزویں ہیں، حرام آرزویں، بھائی میں یہ کر لیتا اگر میرے پیسے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا دار لکھا جاوے، بیکار ہے۔ اور جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے لیکن وہ اللہ کو راضی کر رہا، پیسوں کو غلط جگہ نہیں خرچ کر رہا، وہ پھر بھی اللہ والا ہے۔ نہیں، پیر ذوالفقار ہے، پیر ذوالفقار ہیں، پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی پاکستان کے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے تو دنیا دار کی تعریف سمجھنی چاہیے کہ دنیا دار کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں کی چمک دمک کے اندر گم ہو کر اللہ کو بھول جائے، وہ دنیا دار ہے۔ اور نہ تو پوری دنیا کے خزانے اگر کسی کے پاس آ جائیں
اور وہ ان کو اللہ کے لیے خرچ کرے، دین کے لیے استعمال کرے، فرمایا ہے کہ فلیس براغب، وہ دنیا سے محبت کرنے والا نہیں کہلاتا، وہ اللہ سے محبت کرنے والا کہلاتا ہے۔ مال اللہ کے لیے ہو تو یہ دنیا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مال دیا تھا کہ قالین بچھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھوڑے سونے اور چاندی کی میخوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے۔ اتنا مال اللہ نے دیا تھا۔ میخیں کسے کہیں؟ جو گاڑ دیں نا، کنڈے جو گاڑ دیں قربانی کے جانوروں کو لیے بھی، اچھا ایسا کہیں میخ جو گھوڑوں کے اس میں ہاں لگائی جائیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی سونے چاندی کی تھی، اتنے بڑے بزرگ تھے وہ۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ وہ بڑے بزرگ ہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، باخدا ہیں، لہذا ان کو ملنے کے لیے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ یہاں تو دنیا کی ریل پہلے۔ ایک دوسرے بزرگ ان سے ملنے گئے جن کے یہاں گھوڑے کی میخیں بھی سونے چاندی کی ہوتی تھی۔ جب ان بزرگوں نے دیکھا کہ وہ اس قدر مال دولت، میخیں بھی سونے چاندی کی، تو وہاں چل کر دیکھا کہ یہاں تو دنیا کی ریل پہلے۔ ان کا دل حضرت کی طرف متوجہ نہ ہو، دنیا دار ہے، کہیں اللہ والے ایسے ہوں۔ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن پہ کھانے کا نہ ہو، جھوپڑی میں رہیں، یہ بیٹھ گیا ہمارے ذہن میں، بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں سونے کی میخیں گڑ رہی، لیکن وہ اللہ والے تھے۔ اب دیکھو آگے کیا ہوگا۔ مولانا رومی جامی رحمۃ اللہ علیہ کا دل ادھر متوجہ نہ ہو، انہوں نے کہا نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارد، کہ وہ خدا کا دوست نہیں ہوتا جو دنیا سے محبت کرنے والا ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس آئے مولانا جامی حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے یہاں سے۔ راستے میں تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ سو گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا قیامت کا دن ہے، ادھر رہو متوجہ، کیا دیکھا؟ خواب۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آ گئے اور خواب دیکھا، سو گئے، قیامت کا دن ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو حق مانگنے کے لیے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ جو بزرگ وہاں سے آ گئے تھے، انہیں بزرگ کو دنیا دار سمجھ کے ان کو گھیر رکھا لوگوں نے قیامت کے دن میں کہ ہمارا حق دو، ہمارا حق دو، تمہارا بھی حق تھا دنیا میں۔ اور وہ اتنے ہیں کہ اگر زندگی کی ساری نیکیاں دے دیں تو بھی پوری نہ ہوتی، تو ان پر بڑی گھبراہٹ تھی مولانا جامی پہ، دہشت تھی، پسینہ تھا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہیں، وہی جنہیں دنیا دار سمجھا تھا، جن کی سونے چاندی کی میخیں تھیں، آخرت میں اس شان سے آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں۔ ان کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے مرید ہیں اور جا رہے ہیں۔ جب ان کے قریب سے گزرے تو خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے مولانا جامی کے پاس۔ فرمایا کہ یہ کیوں پریشان ہے؟ بتایا گیا جی حق تعالی، حق والے حق مانگتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ فرمانے لگے بھائی ہماری نیکیوں میں سے ان کو ادائیگی کر دو، ہماری نیکیوں میں سے دے دو۔ چنانچہ ان کی نیکیوں میں سے دے دیا گیا تو مولانا کی آنکھ کھل گئی، مولانا جامی کی۔ مولانا سمجھ گئے کہ نہیں، بات ایسی نہیں جو میں نے سمجھی تھی، یہ دنیا دار نہیں، مجھے ملنے کے لیے دوبارہ جانا چاہیے۔ جب دوبارہ گئے اور جا کر حضرت سے مصافحہ کیا تو اللہ نے ان کو کشفاً یہ پہلے جو کہہ کر گئے تھے بتا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کشف کے طور پر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ نہ مرد است آنکھ دنیا دوست دارد، کہ وہ آدمی اللہ کا دوست نہیں ہوتا جو دنیا سے محبت رکھے۔ ابھی جب دوبارہ گئے خواب سے اٹھنے کے بعد تو خواجہ عبید اللہ احرار نے ان سے پوچھا کہ مولانا جب پہلی بار آئے تھے تو کیا کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے بتانے میں پس و پیش کی، شرم کی۔ حضرت نے پھر کہا بتائیں آپ کیا کہہ کر گئے تھے؟ تو کہا حضرت میں کہہ کر گیا تھا نہ مرد است آنکھیں دنیا دوست دارد، کہ وہ مرد نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست بنائے۔ اب حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے دوسرا شعر پڑھا، اس کو مکمل کر دیا، گر دارد برائے دوست دارد، اگر دنیا کو رکھے اللہ کے لیے رکھے، اگر دنیا سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے دوستی کرے تو وہ دنیا دار ہے، اگر مال ہو تو اللہ کے لیے ہو، دنیا کی چمک دمک کے لیے نہ ہو، یہ تو دنیا داری نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کتنا مال عطا فرمایا تھا، مگر اتنا اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دعائیں نکلتی تھیں۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے اتنا مال پیش کیا حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان تو قیامت کے دن عثمان رضی اللہ عنہ کے حساب کو آسان فرما دے۔ پرہیزگار بادشاہ، اس دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں، ایک واقعہ سن لیجئے، ادھر کو جا کر لیں۔
قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دہلی میں قطب مینار ان کے نام سے بنا اور اس کے قریب ہی ان کی قبر ہے۔ یہ مغل بادشاہوں کے پیر تھے۔ اب وقت کا بادشاہ بھی اگر مرید ہو تو پھر عوام کا کیا کہنا، عوام کی کیا حالت ہوگی۔ جب ان کا انتقال ہوا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جب انتقال ہوا تو ان کا جنازہ ایک بڑے گراؤنڈ میں رکھا گیا اور جنازے میں شرکت کے لیے لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے حضرت نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1، جس کی فرض نماز کی تکبیر اولا کبھی بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ امام جو کہتا ہے نا پہلی اللہ اکبر، کبھی زندگی میں وہ قضا نہ ہوئی ہو، اتنا پہلے آ گیا ہو مسجد میں۔ نمبر 2، دوسری خوبی یہ کہ جس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری خوبی یہ کہ اتنا نیک ہو، اتنا پاک باز ہو، اتنا اللہ والا ہو کہ اس کی غیر محرم عورت پر کبھی بھی نظر نہ پڑے گا۔ نمبر 4، چوتھی خوبی یہ ہو کہ وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے اپنی عصر کی 4 سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں، یعنی ضروری نہیں ان کو پڑھنا، وہ بھی نہ چھوڑے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا 4 خوبیاں ہونی چاہیے جو میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ نمبر 1، تکبیر اولا نہ گئی ہو۔ نمبر 2، تہجد کبھی نہ چھٹی ہو۔ نمبر 3، اتنا پاک باز ہو کہ عورت سے بات کرنا تو دور، اس کے ساتھ گپے شپے لگانا تو دور، کبھی دیکھا بھی نہ ہو۔ اور چوتھی خوبی ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ عصر کی سنتیں 4 جو ہیں پہلی وہ بھی نہ چھٹی ہوں۔ جب یہ اعلان سن لیا گیا تو مجمع کو صاف سوکھ گیا، بھائی کس میں ہوں گی اتنی 4 خوبیاں؟ خاموشی چھا گئی۔ کس کی جرأت تھی کہ وہ دم مار سکے؟ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگ حیران تھے، مجمع پریشان تھا کہ کون یہ جنازہ پڑھائے گا۔ مجمع پریشان تھا کہ کون یہ جنازہ پڑھائے گا۔ کافی دیر خاموشی رہی، بالآخر ایک شخص آگے بڑھا اور وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ وہ حضرت کی میت کے پاس آیا اور آ کر اس نے کفن کا کپڑا اتار کر یہ کہا، حضرت آپ تو پردہ فرما گئے لیکن آپ نے مجھے رسوا کر دیا، یعنی میرا راز کھول دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے پورے مجمع کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ 4 خوبیاں میرے اندر موجود ہیں۔ اور اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ وقت کا بادشاہ التمش تھا، بادشاہ کا یہ عالم تھا اس وقت کا۔ غیر محرم عورت کی طرف کبھی نظر نہیں گئی، کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ بادشاہ تھا ہاں شاید شاہجہاں وقت کا بادشاہ بھی ہو اور پھر بھی زندگی ایسی ہو کہ تکبیر اولا قضا نہ ہوئی ہو، تہجد نہ چھوٹی ہو، غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ کیا خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو صرف مال ہونا اس کو دنیا داری نہیں کہتے، دنیا کی چمک دمک میں اتنا گم ہو جانا کہ انسان اللہ کے احکام کو بھول جائے، شریعت کو بھول جائے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی خیر نہیں کہ تم میں سے کوئی آخرت کے لیے اپنی دنیا کو ترک کر دے، اور جو اپنی خواہشات کو دنیا کے لیے ترک کر دے اس میں بھی کوئی خیر نہیں۔ دنیا تو آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو حاصل کرو۔ یعنی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے پڑ گئے ایک طرف مسجد میں عبادت ہی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کاروبار بھی کرو، حلال طریقے سے کرو، دنیا میں رہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس دنیا کو بھی لے کے چلو، آخرت کو بھی لے کے چلو، یہ ہے کمال کی بات۔ ورنہ میرے جیسے لوگ تو مسجد میں پڑ جائیں گے، کچھ کاروبار نہیں، ہمارے لیے تو آسان ہے۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، وہ لوگ بہت اہم ہیں جو دنیا میں بھی کام میں لگے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو بھی پورا کریں، وہ بہت کام کے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ خالی ہیں، جنہیں کچھ کرنا ہی نہیں، وہ تو مسجد میں پڑھیں گے آگے۔ اصل تو قربانی ان لوگوں کی ہے بھائی، کاروبار کر کے آ رہے، دکانوں پہ سے آ رہے، پھر پابندی سے نماز پڑھ رہے، تسبیح پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، ان کی اصل۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے اوپر بوجھ بن کر نہ رہو۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اپنے لیے رزق حلال کی کوشش کرو، محنت کرو، لوگوں پر بوجھ بن کر نہ رہو۔ اس لیے رزق حلال انسان کے لیے عبادت ہے۔ اب کوئی کہہ دے جی مجھے تو کمانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ مجھے کھلا دے گا، تو یہ درست بات نہیں، لوگوں پر بوجھ بن کر نہ رہو۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو، اپنی عزت کو مال کے ذریعے سے بچانا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مال کمائے۔ دین ہمیں عزت کی زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں دوسروں کے دروازے پر چکر لگاتے ہو؟ کیوں دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی مال کے ذریعے اپنے دین کو بچا سکتا ہے
اسے چاہیے کہ ایسا کر لے، مال کمائے حلال طریقے سے، کیونکہ اگر کچھ ہاتھ میں نہیں ہوگا تو پھر تو دین کو ایک طرف رکھ کر دنیا داروں کی خوشامدیں کرنی پڑیں گی۔ ایک حدیث شریف اور سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کو درہم دینار چاہیے ہوں گے، یعنی پیسے چاہیے ہوں گے، جس سے کہ وہ سیدھا کر لیں اپنے دین کو اور اپنی دنیا کو۔ یعنی آخر میں ایسا زمانہ آئے گا کہ مال دولت اتنی ضروری ہو جائے گی، مال حاصل کرنا، کہ اس کے بغیر ایمان بچنا، اعمال بچنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا مال کو محفوظ رکھنا چاہیے، مال کو بچا کر چلنا چاہیے۔ اللہ نے جنہیں دولت دی اسے ضائع نہ کریں، الٹی سیدھی چیزوں میں، لاکھوں لاکھوں روپے بارات گھروں میں، شادیوں میں نہ ضائع کریں، اسے رکھیں۔ اور یہ زمانہ تو ایسا چل رہا ہے، اس میں تو اور ضرورت ہے، قرب قیامت ہے۔ بخل بھی نہ ہو، کنجوسی بھی نہ ہو، اتنی بھی نہ ہو کہ بھائی ضرورتیں بھی نہ پوری ہو، گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی یہ چیز لا کے دو، تو ضرورت کی اسے بھی نہ ڈالو، اور نہ اتنی فضول خرچی ہو کہ بس ضائع ہو رہے پیسے۔ تو دین کے لیے اس زمانے میں دین کو بچانے کے لیے مال بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ 13,000 روپے کے موبائل لا رہے، 25,000 روپے کے موبائل لا رہے، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، فالج پڑ گیا تمہاری عقل پہ۔ 5,000 کا موبائل لے لیتے چلتا ہوا، 3,000 کا لے لیتے، کام ہی تو چلانا تھا۔ اللہ میرے تو آج وہ وقت آ گیا، چنانچہ ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، مگر یہ مال ایسا نہ ہو جو حرام طریقے سے کمایا گا، یہ بھی ہو مال جو ہو حلال طریقے سے ہو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی مال ڈھالے تو کما لو، حلال بھی کما لو، بینک میں بھی سود لے لو۔ حلال طریقے سے جو کمایا گیا وہی مال ڈھال ہے، جو حلال ذریعے سے کمایا ہو وہ انسان کے اعمال کے ذریعے ڈھال ہے۔ اس بندے کے پاس مال نہیں، اس کے لیے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ بعض دفعہ تنگ دستی آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ کیا؟ تنگ دستی، جب یہاں نہیں رہو گے تو کہیں نہ کہیں تو رہو گے۔ بعض مرتبہ انٹوں میں لذت مل رہی ہے، انٹیں دیکھنے میں۔ بعض مرتبہ بعض علماء نے فرمایا کہ تنگ دستی یعنی مال کا نہ ہونا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو مال اتنا ضروری بھی ہے اگر حلال ہو۔ ہم نے دیکھا کہ جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، فاقہ ہوتا ہے، قرضے لینے والے تنگ کرتے ہیں، تو پھر انسان اپنی زندگی سے کفر یا کلمے بولنے لگتے ہیں۔ بس یہ ہر وقت ہم تو یہی پریشانی میں رہیں، میں ملا تھا اللہ تعالیٰ کو پریشان کرنے کو، اتنی دعائیں مانگ لی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا، اللہ تعالیٰ جن کے پاس ہے انہیں کو بھر رہا، ہمیں کچھ نہیں دے رہا، اس طرح کی بکواس کرے پھر آدمی، اور اس سے کافر ہو جاتا ہے، تو بندے کا دین بھی چلا جاتا ہے۔ یہی بات حدیث مبارکہ میں بتا دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دنیا میں محنت کرے، رزق حلال کمائے، عزت بھی بچائے، دین بھی بچائے، اور کسی کے اوپر بوجھ بن کر نہ رہے۔ خوش نصیبی ہے اس انسان کی کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچے اور اپنی آخرت کو سنوارے۔ بس یہ آخری بات ہے، پورا ہونے والا، 2 صفحے رہ گئے۔ گناہ سے خالی دن عید کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے، حضرت علی الیوم لنا عید، عید آنے والی، لیکن اصل عید کیا ہوتی ہے اسی کا الیوم لنا عید۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے آج کا دن ہمارے لیے عید ہے، وغدا لنا عید، اور کل کا دن بھی ہمارے لیے عید ہے، وبعد غد لنا عید۔ وہیں کو جا کرتے تھے کہ آج کا دن ہمارے لیے عید ہے، کل کا دن بھی ہمارے لیے عید ہے، اور پرسوں کا دن بھی عید ہے۔ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِ اللَّهَ فَهُوَ لَنَا عِيدٌ۔ ہر وہ دن جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں، بس وہ ہمارے لیے عید ہی ہے۔ مسلمان کا ہر دن عید ہے جس میں وہ عید گناہ نہ کرے۔ مسلمان کی ہر رات شب قدر ہے، شرط یہ ہے کہ اس رات کی قدر کر لے، اللہ کو راضی کر لے، تو ہر رات شب قدر ہے۔ رمضان میں ایک شب قدر آتی ہے، اس کی الگ بات ہے، لیکن مسلمان کی ہر رات شب قدر ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس رات کی قدر کر لے، اس میں عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ ہمارا حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری تو ہر رات شب قدر ہے۔ ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ دن ہمارے لیے عید کی طرح ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے بچے اور فرما برداری کی زندگی گزارے، کافر کے مزے دنیا میں، مومن کے آخرت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک کے اوپر اس طرف چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، یہ ریشم کے بستروں پر سوتے ہیں، نرم نرم گدوں پر، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے ہیں، آپ اس طرح سوتے ہیں کہ نہ آپ کے پاس بستر ہے، نہ ریشم کا گدا ہے،
آپ کے بدن پر چٹائی کے نشان بھی صاف نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے افسوس ظاہر کیا، تو اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبان فی وجہہ الغضب، آپ اتنا غصے ہوئے کہ آپ کے چہرے انور پر غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے حضرت عمر کی اس بات پہ کہ انہیں دو کافروں کو اتنا مل رہا اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، سرخ ہو گیا چہرہ، اور فرمایا عجباً یا عمر، اے عمر تعجب ہے، اولئک قوم عجلت لہم طیباتہم، یہ کافر وہ قوم ہے ان کو اللہ نے جو کچھ دینا تھا سب کچھ دنیا ہی میں عطا کر دیا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر روک کے رکھ رکھا ہے کہ کچھ دنیا میں دے دیا اور اصل آخرت میں ملے گا۔ تو لہٰذا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، دنیا میں تو کافروں کو دیں گے ہی اللہ تعالیٰ، خوب دیں گے، کیونکہ سب کچھ ان کا یہی ہے۔ دل دہلانے والی بات، مگر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بہت زیادہ ڈرانے والی اور دل دہلانے والی ہے، یعنی اس حدیث مبارکہ کو بندہ پڑھتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے، اتنی عجیب بات کہی، اور یہ بات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکل رہی ہے، جن کی صداقت کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے۔ اس ایک بات کی خاطر آج پورا مضمون بنایا گیا۔ یہ حضرت فرما رہے کہ جو میں نے اتنا لمبا بیان کیا یہ صرف اس ایک بات کی خاطر۔ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَيْفَ عَنْعِمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَا جَبْهَتُهُ، کہ عمر میں دنیا میں کیسے مزے لے سکتا ہوں جب کہ میں دیکھ رہا ہوں سور بجانے والے فرشتے نے سور کو اپنے منہ سے لگا لیا ہے اور حکم سننے کے لیے اس کے کان متوجہ ہو چکے ہیں، ایسی صورت میں دنیا میں کیسے مزے لے سکتا ہوں کہ اسرافیل نے منہ میں لے رکھا سور، بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی دیر ہے، پھونک ماریں گے اور قیامت آ جائے گی۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت اتنی قریب ہے کہ اسرافیل نے سور جس کے پھونکنے سے قیامت قائم ہوگی اس کو منہ سے لگا لیا اور اس کی پیشانی جھک گئی اور کان حکم سننے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے سور پھونک دوں، دنیا کو ختم کر دوں۔ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے کا یہ حال ہے، میں دنیا کے اندر کیسے مزے لے سکتا ہوں؟ تو اب بتائیے 1450 سال گزرنے کے بعد ہم کیسے دور میں جی رہے ہیں؟ یہ دور بالکل قرب قیامت کا دور ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے چلیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بچا دے۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت اس وقت کی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، کیونکہ قیامت کا قرب چل رہا ہے، لہذا اس میں چھٹائی ہو رہی ہے، منافقین الگ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خالص مومنوں کو الگ کر رہے ہیں، یہ چھٹائی کا دور ہے۔ حدیث شریف میں جو آیا کہ صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر، یہ دور وہی چل رہا ہے بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت چھٹائی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو پکے مومن ہیں انہیں ایک طرف کر دیں گے اور جو کافر ہیں ایک طرف۔ چنانچہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ڈھیلے ڈھالے مسلمان ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں رکھتے، جب دجال آئے گا تو وہ خود بخود دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے لشکر میں شامل کر دیں گے۔ نہ جن کو حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، ہر وقت گانے سنتے رہتے ہیں اور ہر وقت غیبتیں کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لوگوں کو دلوں کو دکھاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنا دیں گے کہ خود بخود دجال کے لشکر میں، اور جو خالص مومن ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کریں گے کہ وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ کے لشکر میں ہوں گے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے منافق یعنی ڈھیلے ڈالے مومن جو ہوں، اگر وہ چاہیں گے کہ اگر وہ یہ بھی چاہیں گے کہ ہم دجال کے لشکر میں شامل نہ ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو شامل کر ہی دیں گے آٹومیٹک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ فرما رہے آخری اشعار ہیں، دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، یعنی جب اچانک موت آ پہنچے، دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل، یہ دنیا ہی تو دارالعمل ہے، یہاں کچھ نیک کام کر لو، اگر موت اچانک آ گئی سب ختم، ہاتھ سے جائے گا یہ موقع نکل، دنیا کا جو موقع ملا ہوا ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ اعتکاف کے 4-5 دن رہ گئے یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہاتھ سے جائے گا یہ موقع نکل، باز آ اے بے عمل، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اگر اعتکاف میں بھی غیبتیں ہوتی رہیں تو پھر ہمارے اعتکاف کا کیا ہوگا بھائی شاہ عظیم ادھر متوجہ تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ موبائل چلا لو۔ اگر اعتکاف میں بھی غیبتیں ہوتی رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ غیبت تو ویسے ہی اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور پھر مسجد میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، اعتکاف میں بیٹھ کے اگر کوئی آدمی غیبت کرے تو یقیناً اس کا تو بیڑا غرق ہونا ہی ہونا۔ اور حدیث شریف میں بعض حدیث میں تو آیا کہ جو لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، علماء نے لکھا مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں زیادہ،
ان کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ دفعتاً سر پر جو آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل، ہاتھ سے جائے گا یہ موقع نکل، باز آئے بے عمل، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔